والاعواز المشار الیہا لا يحتاج الى معرفت مقدارها فی جواز البیع والاسمان المطلقة لا تصح الا ان تكون معروفة القدر والصفة ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل اذا كان الاجل معلوما۔ بیع کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا بھائی کہ بیع کس سے منعقد ہوتی ہے؟ ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتی ہے، ایجاب اور قبول۔ یہ قولی بیع تھی، قول کے ذریعے مولانا، اور میں نے بتایا تھا جیسے ایجاب و قبول ہوتا ہے بیع ہو گئی مولانا، بس اب مبیع کا مالک کون بن گیا؟ مشتری مالک بن گیا فوراً۔ اب وہ کہے نہیں میں نہیں لینا چاہتا، نہیں بھائی بس بیع ہو چکی ہے شرعاً، اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ لینا پڑے گا۔ اور میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک عملی بیع بھی ہے، ہم عموماً جو بیوع کرتے ہیں وہ تقریباً اکثر ساری کی ساری تقریباً وہ بیع تعاطی ہیں، عملی بیع مولانا، جس میں کیا ہے؟ ایجاب و قبول نہیں ہوتا مولانا۔ صورت سمجھ میں؟ آپ بازار وغیرہ بھی جاتے ہیں، آپ خود دیکھ لیں، ایجاب و قبول نہیں ہوتا، چیز لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور اٹھا کر لے آتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اگر بحث بھی کر لی، پیسوں پہ بحث کر لیتے ہیں، لیکن ایجاب و قبول ہوتا ہے باقاعدہ، پھر پیسے مقرر ہو گئے، اس نے کہا تھا 300، آپ نے کہا نہیں 250 دو یا 250 میں دو، بحث ہوتے ہوتے اس نے آپ کو 250 میں دے دی مولانا، بس آپ 250 نکال کے اس کو دیتے ہیں، چیز اٹھا کے لے آتے ہیں۔ کوئی ایجاب ہوا، میں نے آپ کو یہ چیز 250 میں بیچ دی، آپ نے کہا میں نے آپ سے یہ چیز 250 میں خرید لی، ایجاب و قبول ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ یا ہوتا بھی ہے ایجاب و قبول نہیں، قول آتا بھی ہے تو امر ہوتا ہے، امر مولانا، اور امر تو کیا ہے؟ مستقبل ہے، اور مستقبل کے صیغے کے ساتھ تو بیع منعقد میں آپ نے پڑھا تھا، یا صرف ماضی کے صیغہ ہونا چاہیے یا کون سا ہونا چاہیے؟ حال کا ہونا چاہیے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو آپ کوئی چیز لیتی بھی ہیں، بھائی یہ چیز مجھے دے دو، یہ فلاں چیز مجھے 30 روپے کی دے دو، یہ تو امر ہے مولانا، اس کو ایجاب ہم نہیں کہیں گے، تو چیز لے لیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، یہ بیع تعاطی ہی ہے بھائی۔ اچھا، اور آپ نے پڑھا تھا بھائی کہ بیع ہو جانے کے بعد لازم ہو جاتی ہے، دونوں میں سے کسی کو بھی خیار نہیں رہتا۔ ہاں 3 قسم کے خیار آ سکتے ہیں مولانا۔ اول کیا ہے؟ خیار عیب، دوسرا خیار رویت، تیسرا خیار شرط۔ خیار شرط بھائی سمجھ میں؟ ان کے آگے باقاعدہ باب بھی آنے والے ہیں بھائی۔ خیار شرط کس کو کہتے ہیں؟ کہ بائع مشتری میں سے کوئی ایک بیع کو فسخ کرنے کا اختیار رکھ لیتا ہے، کہتا ہے بھائی میں یہ کتاب میں نے آپ سے 30 روپے میں خرید لی، لیکن مجھے اختیار ہے میں 3 دن میں فسخ کرنا چاہوں تو بیع کو فسخ کر، 1 دن میں فسخ کرنا چاہوں تو فسخ، زیادہ سے زیادہ 3 دن تک ہو سکتا ہے، اس سے کم جتنا مرضی رکھ لیں، 1 گھنٹے کا رکھ لیں، میں چاہوں تو 1 گھنٹے تک اس بیع کو کیا کر سکتا ہوں۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ خیار شرط کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ خیار شرط کہلاتا ہے، لیکن یہ طے کرنا پڑتا ہے، یہ بائع بھی رکھ سکتا ہے، مشتری بھی اپنے پاس یہ خیار رکھ سکتا ہے، جو رکھے گا اس کو یہ خیار حاصل ہو جائے گا اتنی ہی مدت تک کے لیے۔ اور جبکہ 2 اور خیار ہیں مولانا، ایک خیار عیب اور ایک خیار رویت، یہ خود بخود آئیں گی، ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر چیز آپ نے پہلے بھی دیکھی ہے، بیع کے وقت دیکھ لی، یا پہلے 1 آدھ دن پہلے دیکھ لی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اب خرید رہے ہیں تو اب خیار رویت نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی جس وقت خرید رہے تھے میں نے اس وقت نہیں دیکھی، میں نے تو کل دیکھی تھی۔ سمجھ میں آیا؟ خیار رویت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس چیز کی حالت تبدیل ہو چکی ہے اب پھر خیار رویت حاصل ہو جائے گا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ اگر وہ اسی حالت پر برقرار ہے، وہ تو اب کل دیکھ چکے تھے، آج اور کل میں کوئی تبدیلی آئی اس کے اندر؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی گی، اب کوئی خیار نہیں، خیار رویت نہیں ہے۔ خیار رویت تو کیا تھا کہ آپ نے ایک چیز دیکھی نہیں، بغیر دیکھے خرید رہے ہیں، اور یہ تو آپ کیا کر چکے تھے؟ دیکھ چکے تھے، تو خیار رویت نہیں۔ اور ایک خیار عیب بھائی، تو خیار عیب کوئی چیز خریدتے ہیں، آپ کو بعد میں عیب کا پتہ چلتا ہے، تو شریعت نے خیار دیا، آپ چاہیں تو بیع کو کیا کر سکتے ہیں؟ بس ختم کر، چیز واپس لوٹا دی، پیسے واپس لے لیے۔ خیار، ہاں اس میں بھی میں نے بتایا تھا خیار عیب بھی ختم ہو سکتا ہے ایک صورت میں، جبکہ وہ بیچنے والا کیا کہے؟
یہ چیز میں اس میں کسی عیب کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں ہر عیب سے بری ہوں، بس مولانا اب خیار عیب بھی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو تین خیار حاصل ہوتے تھے، خیار شرط، خیار عیب، خیار صاحب قدوری نے صرف دو ذکر کیے، ایک خیار عیب، ایک خیار کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں خود بخود آ جاتے ہیں، جبکہ خیار شرط کو تو باقاعدہ کیا کرنا پڑتا ہے، ذکر کرنا پڑتا ہے، تو یہ خود بخود آتے ہیں ہر بے کے اندر، اس لیے ان دو کو ذکر کیا۔ تو کہتے ہیں وَالْأَعْوَاذُ الْمُشَارُ إِلَيْهَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ مِقْدَارِهَا فِي جَوَازِ الْبَيْعِ۔ اچھا بھائی یہاں سے اب یاد رکھو، مبیع اور ثمن کے احکام بیان کرنے لگے ہیں۔ بے کی تعریف بتلا دیا بے کب لازم ہو جاتی ہے، اور جب لازم ہو جائے اس کے بعد کسی کو کوئی خیار سوائے ان دو تین خیاروں کے۔ اب بتلانے لگے ہیں مبیع اور ثمن کے بارے میں مولانا، مبیع اور ثمن بھائی۔ تو سب سے پہلے ایک مشترکہ حکم بیان کر دیے دونوں کے لیے، اس کے بعد ثمن کے احکام بیان ہوں گے، پھر مبیع کے احکام بیان ہوں گے۔ بھائی اب کن کے احکام بیان کرنے لگے ہیں، ثمن اور مبیع کے۔ پہلے ایک حکم ایسا بیان کریں گے جو ثمن کا بھی وہی حکم ہے، مبیع کا بھی، اس کے بعد پھر ثمن کو حکم کیا کریں گے، پہلے ذکر کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر کس کے احکام بیان کریں گے، مبیع کے احکام بیان کریں گے۔ یاد رکھیے جو چیز خرید رہے ہیں اس کی تعیین ضروری ہے بھائی، مبیع کی تعیین ضروری ہے مولانا، کیا چیز خرید رہے ہیں۔ سامنے مثلا گندم پڑی ہے، یہ گندم میں خریدتا ہوں، صورت سمجھ میں آ گئی۔ مبیع مجہول نہیں ہونا چاہیے بھائی، مبیع مجہول ہو تو یاد رکھو پھر جھگڑا آتا ہے مولانا، اور ضابطہ ہے جس بے کے اندر جھگڑا آتا ہو وہ بے فاسد ہے۔ جس بے کے اندر کیا آئے، جھگڑا آئے، وہ بے فاسد ہے۔ مبیع مجہول ہے مولانا، آپ اس سے کہتے ہیں بھائی میں نے 100 روپے میں کوئی چیز آپ سے خرید لی، وہ کہتے ہیں ہاں میں نے آپ کو 100 روپے میں کوئی چیز بیچ دی۔ اب بعد میں آپ کو وہ کہتا ہے لو بھائی وہ 100 روپے میں کتاب لے لو، آپ کہیں گے نہیں کوئی چیز کی بات ہوئی تھی، کتاب کی بات نہیں ہوئی تھی، موبائل میرے حوالے کرو بھائی۔ جھگڑا آیا یا نہیں آیا؟ تو مبیع متعین ہونا چاہیے تاکہ جھگڑا نہ آئے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، مبیع تو یا اور ذکر ثمن بھی، تو بے کے اندر مبیع کی تعیین بھی ضروری اور ثمن کا ذکر بھی ضروری۔ ثمن کیا ہے مولانا، آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں، کیا دیں گے عوض میں، بدلے میں روپے دیں گے، ڈالر دیں گے، پاؤنڈ دیں گے، کیا چیز دیں گے اور کتنے دیں گے، اس کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو کہتے ہیں میں نے آپ سے آپ کا موبائل 500 میں خرید لیا، کتنے میں خرید لیا، 500 میں خرید لیا، اس نے بھی قبول کر لیا مولانا۔ اب آپ اس کو 500 روپے دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے 500 روپے نہیں، میں نے تو ڈالر کی بات کی تھی، لاؤ 500 ڈالر۔ روپے کب نام لیا آپ نے، لیا تھا نام روپے کا، آپ نے صرف 500 کا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ تو صفت کا بھی ذکر ہونا ضروری، کیا چیز ہے، اور مقدار بھی ذکر ہونا ضروری۔ آپ اس کو کہتے ہیں میں نے آپ سے آپ کا موبائل روپوں میں خرید لیا، یا یوں کہ ڈالروں میں خرید لیا بھائی۔ اب آپ جتنے بھی ڈالر دیں گے، جتنے بھی روپے دیں گے، وہ کہیں گے نہیں بھائی اتنے کا ذکر ہوا تھا، صرف روپوں کا ذکر ہوا تھا، آپ 500 دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 5000 دو، تو جھگڑا آئے گا۔ تو لہذا یاد رکھو بیع کے اندر تعیین مبیع ضروری ہے اور ذکر ثمن ضروری ہے۔ اب یہاں سے ایک اہم ضابطہ بتلا رہے ہیں ثمن اور مبیع کا۔ بھئی یہ جو تعیین اور ذکر وغیرہ ہم مبیع اور ثمن کا کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ کسی قسم کا اشتباہ نہ رہے، بعد میں کسی قسم کا پھر جھگڑا
نہ آئے، التباس نہ آئے، تو اس کے صفت ذکر کی جاتی ہے بھائی فلاں کرنسی ہے اور اتنی مقدار میں ہے، اس کے بدلے میں یہ چیز میں آپ سے خریدتا ہوں۔ تو یہ صرف کس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ چیز متعین ہو جائے، کسی قسم کا اشتباہ اور التباس بعد میں نہ رہے تاکہ جھگڑا آئے۔ اب ایک چیز سامنے پڑی ہے، مثلا گندم کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، آپ نے اپنے ساتھی سے کہا یہ جو گندم کا ڈھیر ہے میں نے آپ کو 1000 روپے میں فروخت کر دیا۔ اب کتنی گندم ہے؟ ہاں، کہتے ہیں یاد رکھو اس کے اندر اس کی مقدار ذکر کرنا ضروری نہیں بھائی، چیز جب سامنے پڑی ہے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو اشارے کے ذریعے تو ایک چیز سب سے زیادہ ممتاز ہو جاتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے اس کا، اس کے بعد اس کی صفات وغیرہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعد گندم آپ نے بیچ دی، بعد میں کہے بھائی یہ تو خراب، یہ تو فلاں کوالٹی کی نہیں ہے، یہ تو کم کوالٹی کی گندم ہے بھائی، آپ کیا کہیں گے بھائی؟ بھائی آپ کے سامنے میں نے آپ کو کہا تھا یہ گندم فروخت کرتا ہوں، عیب کی بات نہیں کر رہا، عیب آیا پھر تو اختیار ہے، اس کو واپس کر سکتا ہے۔ عیب کے علاوہ ویسے کہتا ہے بھائی میں تو فلاں قسم کی لینا چاہتا تھا، یہ تو فلاں قسم کی گندم ہے ٹھیک لیکن قسم دوسری ہے، آپ کیا کہیں گے مولانا؟ میں نے کیا کیا تھا؟ اشارہ کر دیا تھا، چیز آپ کے سامنے تھی، اسی وقت آپ کو لینی چاہیے تھی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جو چیز سامنے ہو اس کی طرف اشارہ ہو جائے، اس کی مقدار وغیرہ صفت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھائی آپ نے اپنے سامنے یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں مولانا، یہ سمن ہے، یہ کیا ہے؟ سمن۔ یاد رکھو ایک لفظ ہے سمن، ایک ہے قیمت، یہ بھی سمجھ لو یہیں پر۔ قیمت وہ ہے جو بازار کا ریٹ ہے مولانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو بازار کا ریٹ ہے اسے کیا کہیں گے؟ قیمت کہیں گے، یہ قیمت ہے اس چیز کی۔ صورت سمجھ میں آئی؟ اور ایک ہے سمن جو آپ کے اور مشتری کے درمیان یا بائع کے درمیان طے ہو جاتے ہیں، کچھ بھی طے ہو سکتے ہیں، وہ سمن کہلاتے ہیں۔ بھائی آپ بازار میں ایک چیز کا ریٹ ہے، آپس میں بیع وغیرہ کرتے ہیں تو ضروری نہیں اسی پر ہو، بلکہ کیا کر لیتے ہیں؟ بعض اوقات ایک چیز مہنگی ہے، آپ اپنے ساتھی کو سستی دے دیتے ہیں، تو یہ جو پیسے مقرر ہوئے آپس میں باہمی رضامندی سے، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ سمن کہلاتے ہیں۔ یہ ریٹ نہیں ہے مولانا، وہ جو بازار کا ریٹ ہے وہ قیمت کہلاتی ہے، اور یہ جو آپس میں طے ہو جائیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، اس کے برابر بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی۔ چیز آپ کے پاس بہت اچھی ہے، آپ کے ساتھی کو پسند آئی، وہ بازار سے بھی مہنگے داموں آپ سے خرید لیتا ہے، تو یہ اب ہے، یہ سمن ہے مولانا۔ کیا ہے؟ تو کبھی بازار کی قیمت سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کبھی اس کے برابر ہو سکتے ہیں، اور کبھی کم۔ تو یہ ہے فرق قیمت میں اور سمن میں۔ سمن جو باہم آپس میں طے ہو جائے، اور یہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے بھائی۔ مثلا آپ اپنے ساتھی سے موبائل لیتے ہیں، بدلے میں اس کو کیا دے دیتے ہیں؟ یا تو پیسے دے دیتے ہیں، یا بدلے میں اس کو دوسرا موبائل دے دیتے ہیں، یا بدلے میں اس کو گھڑی دے دیتے ہیں۔ تو جو چیز آپ لے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مبیعہ، اور جو چیز اس کو دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سمن۔ تو سمن روپے نہیں بلکہ یہاں دیکھو گھڑی بن گئی۔ صورت سمجھ میں آئی؟ اچھا، تو جو چیز یاد رکھو مبیعہ اور سمن میں سے جو چیز سامنے پڑی ہو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہو تو وہاں پر اس کی صفات اور اس کی مقدار ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، مقدار ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی پیسے پڑے ہوئے آپ کے سامنے اچھے خاصے، بھائی پیسوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے ایک، بھائی چھوٹا سا، آپ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں ان پیسوں کے بدلے آپ کی یہ گاڑی میں نے خرید لی، وہ کہتا ہے میں نے ان پیسوں کے بدلے یہ گاڑی آپ کو
بیچ دی، اب وہ پیسے اٹھاتا ہے، گنتا ہے، کہتا ہے یہ تو کم ہے، یہ تو نہیں مولانا آپ کے سامنے چیز تھی، آپ اس وقت گننے کی بات کرتے، اس وقت کوئی گنتی کی بات ہوئی، گننے کا کوئی ذکر نہیں ہوا، میں نے اشارہ کر یہ دے رہا ہوں بھائی دیکھ لو، تمہیں پسند ہے تو ٹھیک ہے، صورت سمجھ میں آ گئی۔ تو جس بھائی مبیعہ یا سمن جب وہ مشارن الیہ ہوں، یعنی سامنے موجود ہیں، ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو ان کی مقدار ذکر کرنے کی ضرورت ہے، مقدار ذکر کرنے کی ضرورت، دیکھیے یہی ضابطہ بتلا رہے ہیں، والاعواض المشار الیہا، اور وہ عوض جو مشارن الیہ ہوں، جن کی طرف کیا کیا گیا ہو، اشارہ کیا گیا ہو، لا یحتاج، وہ محتاج نہیں ہیں، الی معرفت مقدارہا، کس چیز کے محتاج نہیں ہیں، ان کی مقدار کی ماں کے پہچاننے کے، معرفت کا معنی پہچاننا، ان کی مقدار کے پہچاننے کے محتاج نہیں ہے، فی جواز البیع، بیع کے جائز ہونے میں، بیع کے جائز ہونے، بیع یہ نہیں آپ کوئی کہہ سکتا یہ بیع ہی نہیں جائز کیونکہ پتہ نہیں تھا پیسے کتنے ہیں، بھائی وہ چیز اشارہ ہو رہا ہے، سامنے پڑی ہوئی ہے، اشارے کے ذریعے ایک چیز سب سے زیادہ ممتاز ہو جاتی ہے، لہذا اب یہاں پر کوئی یہ نہ کہے کہ بیع جائز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بیع جائز۔ تو روپے ہوں چاہے وہ سمن ہو جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، چاہے وہ مبیعہ ہو، جیسے گندم کا ڈھیر تھا، کتنی گندم ہے کوئی پتا تھا نہیں، بعد میں یہ نہ کہ تو کم نکلی، بھائی میں تو سمجھ رہا تھا یہ 100 بوری نکلے گی، یہ تو 70 بوری نکلی ہے، نہیں بھائی مقدار کی نہیں، آپ کے سامنے تھی، اشارہ کیا تھا، میں نے کب کہا تھا یہ 100 بوری ہے، میں نے تو کہا تھا یہ گندم آپ کو بیچتا ہوں، مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں والاعواض المشار الیہا، اور وہ عوض جن کی طرف اشارہ کیا جائے، لا یحتاج الی معرفت مقدارہا، وہ محتاج نہیں ہے اپنی مقدار کے پہچاننے کے، فی جواز البیع، کس کے اندر بھائی، بیع کے جائز ہونے کے اندر، سمجھے؟ تو یہ کس کے احکام بیان ہو رہے ہیں مولانا، سمن اور مبیع کے احکام بیان ہو رہے ہیں، اور یہ جو پہلا حکم بیان ہوا یہ کس کا ہے، مبیع کا ہے یا سمن کا ہے یا دونوں کا ہے، یہ دونوں کا حکم بیان ہو رہا ہے، جب مشار الیہ ہوگا تو ان کی مقدار کی پہچاننے کی ضرورت نہیں۔ تو سمن اور مبیع یاد رکھو کئی احکام میں مختلف ہیں، سمن اور مبیع کیا ہیں، کئی احکام کے اندر مختلف ہیں، مثلا مولانا ایک حکم یہ بھی سن لیں کہ مبیع 2 قسم پر ہے، ایک ہے منقولی، ایک ہے غیر منقولی۔ منقول وہ بھائی جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکے، نقل کیا جا سکے، منتقل کیا جا سکے، اور غیر منقولی جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کیا جائے، مثلا کھیت ہے، کھیت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کیا جا سکتا ہے نہیں، یہ غیر منقولی ہے۔ اسی طرح بھائی گھر ہے، گھر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر لے جا سکتا ہے کوئی نہیں، یہ بھی غیر منقولی ہے۔ باغ ہے کسی کا، یہ بھی غیر منقولی ہے، سمجھ میں آیا؟ کوٹھی وغیرہ ہے، یہ بھی کیا ہے، غیر، زمین ہے کسی کی، یہ بھی کیا ہے، غیر منقولی ہوئی، اور کچھ چیزیں منقولی ہیں، ان کے علاوہ باقی ساری چیزیں کیا ہیں، منقول، چاہے گاڑی ہے، چاہے بڑی سے بڑی مشینری ہے، چاہے بڑے سے بڑا جہاز ہے، سب کیا ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا ہوتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں۔ اب یاد رکھو ضابطہ بڑا قیمتی ضابطہ ہے، لکھ لیں تو اچھی بات ہے۔ مبیع منقولی میں قبل القبض تصرف جائز نہیں،
مبیع منقولی میں قبل القبض تصرف جائز نہیں. کیا لکھا ہے؟ مبیع منقولی میں قبل القبض، قبضہ نہیں ہوتا بھائی، قبل القبض، قاف دو نقطوں والا، با اور ضاد. مبیع منقولی میں قبل القبض تصرف صاد کے ساتھ ہے، تصرف جائز نہیں، جبکہ ثمن میں قبل القبض تصرف جائز ہے. جبکہ ثمن میں قبل القبض تصرف جائز ہے. ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ لکھ لیا. پہلا ضابطہ کیا لکھا بھائی؟ مبیع منقولی میں قبل القبض تصرف جائز. سب کی زبان مجھے ہلتی ہوئی نظر آئے بھائی، مجھے بھی پتہ ہے آپ سمجھ گئے، لیکن میرا مقصد ہوتا ہے بار بار اس کو دہرائیں، تکرار کریں بھائی، تاکہ ذہن میں چیز اچھی طرح بیٹھ جائے. تو پہلا ضابطہ کیا ہوا کہ مبیع منقولی میں قبل القبض تصرف جائز نہیں، اور جب کہ ثمن میں قبل القبض تصرف جائز. بڑا قیمتی ضابطہ، ہر بے کے اندر یاد رکھنا بھائی، ورنہ بے فاسد، بہت سی جگہوں پر بے فاسد ہو جاتی ہے. مبیع منقولی، کوئی منقولی چیز ہے مولانا، یعنی کوئی بھی چیز ہے سوائے جاگیر مکان وغیرہ نکال کر، اس کو جب آدمی اس کی بیع کر لے تو جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے، اس کے قبضے میں نہ آ جائے، اس وقت تک آگے اس کے اندر کوئی اس کو بیچنا وغیرہ یا تصرف کرنا جائز. دیکھو مثال سے بات واضح ہوگی. میں نے آپ سے ایک کتاب خریدی، میں نے آپ سے کہا یہ جو آپ کی کتاب ہے میں نے آپ سے 100 روپے میں خرید لی. آپ نے کہا بھائی میں نے آپ کو یہ کتاب 100 روپے میں بیچ دی، ایجاب قبول ہو گیا. ابھی میں نے آپ سے کتاب لی ہے؟ نہیں. ابھی 100 روپے آپ نے مجھ سے لیا ہے؟ تو ابھی نہ میں نے کتاب لی ہے نہ آپ نے مجھ سے 100 روپے لیے ہیں، تو دونوں چیزیں قبل القبض ہیں. ابھی دونوں میں سے کسی پر بھی قبضہ نہیں ہوا. تو ایک ہے مبیعہ، ایک ہے ثمن. مبیعہ کیا چیز ہے؟ کتاب. اور ثمن کیا چیز ہے؟ 100 روپے. تو یاد رکھیے مبیعے کے اندر قبضے سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں. بھائی میں نے جب کتاب بیع ہو گئی، ایجاب بھی ہو گیا، قبول بھی ہو گیا، مالک کون ہے کتاب کا؟ کون مالک بن چکا؟ مشتری کتاب کا مالک بن چکا. بھائی صرف قبضہ بائع کا ہے اب، لیکن مالک دراصل کون ہے؟ اب مشتری ہے. اب مشتری کیا کرتا ہے؟ اس کتاب کے اندر تصرف کرتا ہے. بائع کو کہتا ہے بھئی آپ نے وہ مجھے کتاب دینی تھی، یوں کریں اس کتاب کے بدلے مجھے قلم دے دیں. کیا دے دیں؟ کتاب کے بدلے مجھے قلم دے دیں. تو یہ کس کے اندر تصرف کر رہا ہے؟ مبیع میں. اور قبل القبض ہے یا قبضے کے بعد کر رہا ہے تصرف؟ قبل القبض تصرف کرنا چاہتا ہے، اور مبیع میں قبضے سے پہلے کسی قسم کا تصرف کرنا جائز. سمجھ میں؟ شرعاً ناجائز ہے یہ مولانا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا اگر میں اس سے قلم لینا چاہتا ہوں اس کے بدلے، تو پہلے اس سے کتاب وصول کروں گا. کتاب میرے قبضے میں آ گئی، اب میں اس کو کہوں گا لو بھائی اس کتاب کے بدلے مجھے کیا کرو؟ قلم دے دو. تو مبیعے کے اندر قبضے سے پہلے تصرف کرنا جائز ہے. کتاب ابھی مثلا پھر دیکھو، کتاب اس کے پاس تھی مولانا، ابھی میں نے کتاب وصول نہیں کی، میں نے اپنے ایک اور ساتھی کو کہا بھائی میں آپ کو وہ کتاب تحفے کے طور پر دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ تحفے کے طور پر آپ کو دیتا ہوں. نہیں مولانا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ میں کیا کر رہا ہوں؟
قبل القبض مبیع میں تصرف کر رہا ہوں، قبل القبض تصرف کرنا میرے لیے جائز نہیں۔ صورت سمجھ میں یا مولانا کتاب ابھی اس کے پاس ہے، کتاب اس نے مجھے نہیں دی، میں آپ سے بات کر لیتا ہوں، بھائی میرے پاس ایک کتاب ہے فلاں قسم کی، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو 120 روپے میں دے دیتا ہوں۔ اب میں کتاب کو آگے بیچ رہا ہوں، بھائی کتاب کو مالک تو میں ہوں، میں بیچ سکتا ہوں، لیکن اس وقت جو کیفیت ہے کتاب میرے قبضے میں آئی ہے نہیں، اور قبضے سے پہلے میں اس کی آگے بے کرنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھو یہ بے جائز، کیونکہ یہ مبیع میں تصرف ہے قبل القبض، اور مبیع میں قبل القبض تصرف جائز نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ثمن میں قبل القبض تصرف جائز۔ میں نے کتنے پیسے آپ کے دینے تھے؟ 100 روپیہ دینا تھا، بے ہو چکی ہے، آپ مجھے کہتے ہیں بھائی وہ آپ نے میرے 100 روپے دینے ہیں، یوں کریں اس 100 روپے کے بدلے مجھے قلم دے دیں، یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ آپ کس چیز کے اندر تصرف کر رہے ہیں؟ ثمن کے اندر تصرف کر رہے ہیں، اور ثمن میں قبل القبض تصرف، ابھی آپ نے وہ 100 وصول کیے نہیں، اسی کے اندر خود تبدیلی کر رہے ہیں اور اس کے عوض میں کیا لے رہے ہیں؟ قلم، تو یہ جائز ہے۔ مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ مبیع منقولی کے اندر قبل القبض تصرف جائز نہیں، اور ثمن کے اندر قبل القبض تصرف جائز ہے۔ یہ تو ضابطہ نمبر 1 تھا، ایک اور ضابطہ بھی لکھ لیجئے بھائی، ایک اور فرق بھی مبیع اور ثمن میں۔ مبیع ہلاک ہو جائے تو بے ہی فسخ ہو جاتی ہے، مبیع ہلاک ہو جائے تو بے ہی فسخ ہو جاتی ہے۔ مبیع ہلاک ہو جائے تو بے ہی فسخ ہو جاتی ہے، جبکہ ثمن ہلاک ہو جائے تو بے فسخ نہیں ہوتی، جبکہ ثمن ہلاک ہو جائے تو بے فسخ نہیں ہوتی۔ بلکہ ثمن ذمہ میں باقی رہیں گے، بلکہ ثمن ذمہ میں باقی رہیں گے، چاہے مشار الیہ ثمن ہی ہلاک ہو جائیں، چاہے مشار الیہ ثمن ہی ہلاک ہو جائیں۔ ضابطہ سمجھ میں آیا بھائی؟ لکھ لیا؟ دوسرا ضابطہ کیا ذکر ہوا کہ مبیع اگر ہلاک ہو جائے تو بے کیا ہو جاتی ہے؟ فسخ ہو جاتی ہے، لیکن اگر ثمن ہلاک ہو جائے تو بے فسخ نہیں ہوتی، بلکہ ثمن اس مشتری کے ذمہ میں باقی رہتے ہیں، چاہے مشار الیہ ثمن ہی کیوں نہ ہلاک ہو جائے۔ صورت وہی بناؤ، میں نے آپ سے کتاب خریدی، ایجاب و قبول ہو گیا، کتاب ابھی آپ کے پاس ہے اور ثمن ابھی میرے پاس ہے، بھائی مشتری کے پاس، کتاب ابھی آپ نے مجھے دی نہیں، کہ اچانک فرض کرو کتاب آپ کے ہاتھ سے چھوٹی، آگ میں گری، جل گئی، بھائی بس مولانا بے ہی کیا ہو گئی؟ فسخ ہو، کیونکہ مبیع ہی نہ رہا، مبیع ہلاک ہو گیا۔ بے کی ہی کس چیز کی تھی میں نے؟ کتاب کی، اور اب اس کتاب کا وجود رہا تو مبیع ہلاک ہوا تو بے بھی کیا ہو گئی؟ فسخ ہو گئی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر ثمن ہلاک ہو جائیں تو بے فسخ نہیں۔ میں نے بھائی اس کو دینے کے لیے جیب سے 100 روپیہ نکالا، ابھی میں نے اس کو دیا نہیں، اچانک ایک آدمی نے کیا کیا؟ ہاتھ مارا، چھینے اور اٹھا کر فوراً دریا میں پھینک دیے، یا میرے ہاتھ سے گرے وہ نوٹ، ہاتھ سے چھوٹا، ہوا سے ایک دم آگ میں گرا اور جل گیا، ثمن کیا ہوئے مولانا؟ ہلاک ہوئے، لیکن کیا بے فسخ ہوگی؟ نہیں مولانا، اس نوٹ کے لیے بے ہوئی تھی، یہ نوٹ تو میرے ذمے تھا، اتنے پیسے دینا میرے ذمے تھے،
چاہے میں یہی نوٹ دوں اب چاہے وہ یہ تو ختم ہو گیا، اب میرے ذمے 100 روپیہ میں کہیں اور سے لا کر اس کو دوں گا، چاہے مشار الیہ ثمن ہی کیوں نہ ہلاک ہو جائے۔ بھائی 100 کا نوٹ میں نے یہاں رکھا تھا اور بے یوں کی تھی، بھائی ان پیسوں کے بدلے یہ کتاب میں نے آپ سے خرید لی، انہوں نے کہا بھائی ان پیسوں کے بدلے یہ کتاب میں نے آپ کو بیچ دی۔ اچھا تو آپ دیکھیے ثمن مشار الیہ ہے، میں نے اس کی طرف باقاعدہ اشارہ کیا ہے، لیکن یاد رکھو ثمن تعین سے متعین نہیں ہوتے۔ اب یہ نوٹ بھی چاہے جل جائے کوئی حرج نہیں مولانا، مجھ پر بے پھر بھی فسخ نہیں ہوگی، بلکہ میرے ذمہ کیا ہوگا 100 روپیہ میں لا کر دوں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو مبیع ہلاک ہو جائے تو بے کیا ہو جاتی ہے فسخ، کیونکہ بے ہوئی ہی اسی چیز کے لیے تھی، وہ چیز ہی نہ رہی تو بے کس چیز پر ہو، اور ثمن ہلاک ہو جائے تو بے فسخ، بلکہ وہ اس کے ذمہ میں رہیں گے، چاہے مشار الیہ ثمن ہی کیوں نہ ہلاک ہو جائے۔ چلیے مولانا، ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔